حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت جو فرعون بادشاہ تھا یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا متکبر بادشاہ تھا، جس کو اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر اور اپنی وسیع سلطنت پر بڑا گھمنڈ تھا اور بڑا غرور تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس کے سامنے کوئی بھی تدبیر کام نہیں کر سکتی۔ وہ اس رب ذوالجلال مالک کائنات کی تدبیر کے سامنے بے بس ہے، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ جس بچے کے خطرے سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو بھی قتل کروا رہا تھا، یعنی جب اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ بات سنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تھے، ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتوں کو سن کر ایک تو فرعون بہت زیادہ پریشان تھا، اور دوسرا وہ فرعون نے جو خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے سارے قبطیوں کے گھر جلا کے راکھ کر دیے ہیں۔ اب اس خواب کی وجہ سے جو تعبیر اس کے سامنے آئی، اس کے نمائندوں نے، اس کے وزیروں نے، خواب کی تعبیر کرنے والوں نے، کاہنوں نے جو اس کے سامنے اس کی تعبیر کی، وہ بھی یہی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو برباد کر دے گا اور تباہ کر دے گا۔ اب فرعون اس ایک بچے کے ڈر سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اہل کتاب یہ لکھتے ہیں کہ فرعون بچوں کو اس لیے قتل کرواتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے بڑے ہو کر مرد بنیں گے اور کسی جنگ میں یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے، یعنی اس بچے کے خوف سے بچوں کو قتل کرواتا تھا کہ جس بچے نے آ کر اس کی سلطنت کو تباہ کرنا تھا۔ اور جو بات اہل کتاب نے لکھی ہے کہ وہ ان کے مردوں کو اس لیے قتل کرواتا تھا کہ وہ جنگ میں غالب نہ آ سکیں، تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کی ہے، کہ اس وقت بنی اسرائیل کے مردوں کو فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے جو مرد ہیں وہ جنگ میں ہمارے ساتھ غالب نہ آئیں، اس لیے مردوں کو قتل کرواتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو وہ بچوں کو قتل کرواتا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور اگر پیدا ہوا ہے تو وہ پرورش ہی نہ پائے، زندہ ہی نہ رہے، جو میرا سامنا کرے گا اور میری سلطنت کو خراب کرے گا۔ لیکن اللہ کی تقدیر کو وہ جانتا نہیں تھا کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اللہ بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اور اس کا علم بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انتظامات کیے ہیں وہ خود فرعون بھی نہیں جانتا کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالے گا، اور وہ بچہ اس کے گھر میں کھائے گا، پیے گا، اور اس کے گھر میں ہی پرورش پائے گا، اور پھر اسی کو ہی تباہ اور برباد کر دے گا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونے لگی تو اس وقت فرعون نے یہ قانون بنایا تھا کہ تمام بچے جو بنی اسرائیل کے لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرعون کے جو وزیر تھے اور اس کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اگر اسی طرح ہم بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو، لڑکوں کو، تمام مردوں کو قتل کرتے رہے تو کل کو ایسا دن آئے گا کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ سارے فوت ہو جائیں گے اور نیا کوئی ان کا مرد پیدا نہیں ہوگا، تو پھر وہ جو کام جو ان سے ہم کرواتے ہیں، یعنی ان کے مردوں کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے اور ان سے ہم اپنی سلطنت کے جو کام کرواتے ہیں، ان سے جو کام لیتے ہیں، وہ خود ہمیں کرنے پڑیں گے جب ان کے مرد ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پر فرعون نے غور و فکر کیا اور اس نے پھر یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی مشیت دیکھیے اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا فرعون نے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس فرعون غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے اور اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے کہ وہ اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کرے گا اور فرعون کے گھر میں ہی اس کی پرورش کروائے گا۔ چنانچہ جب فرعون نے یہ قانون بنایا کہ بچوں کو قتل کیا جائے تو اس نے کچھ فوجیوں کی اور اپنی دائیوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ عورتوں کو جا کے چیک کیا کریں کہ جو عورت حاملہ ہو، امید سے ہو، اور اس کے ایام کتنے ہیں کہ وہ کتنے دنوں میں بچہ پیدا کرے گی، جب وہ عورت اپنے بیٹے کو جنم دے تو اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ بیٹی کو جنم دے تو اس کی بیٹی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حمل ہوا وہ امید سے ہوئی تو لوگوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی تو انبیاء کی طرف ہوتی ہے، یہاں وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب انہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کے لوگ آ جائیں گے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دے اور اس پر غم نہ کرے، پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو دوبارہ اس کی ماں کی طرف لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنا کر بھیجیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تدبیر بھی بتائی اور ان کو طریقہ کار بھی بتایا اور ان کو تسلی بھی دی کہ وہ اس پر صبر رکھیں۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا اور اس صندوق میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیتی تھی، اور اس صندوق کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی اور اس کو دریا میں، دریائے نیل میں چھوڑ دیا کرتی تھی، اور جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا تو وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صندوق میں دریا میں رہتے تھے، اور جب خطرہ ختم ہو جاتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رسی کے ذریعے اس صندوق کو کھینچتی اور کھینچ کے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس لے آتی اور ان کو دودھ پلاتی تھی۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ صندوق کے ساتھ رسی باندھنا بھول گئی اور انہوں نے اس کو دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایسا ہی ہونا تھا، اور وہ صندوق دریا میں بہتے بہتے فرعون کے محل کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر جا کر فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو پکڑا اور پکڑ کر وہ فرعون کے پاس لے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی اسی سال کیا جس سال فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی اور اس کے فوجیوں اور جلادوں سے بچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی قدرت والے اور قوت والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام سہیلی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایارقہ یا ایازخت تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اور مختلف اقوال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے مختلف نام آئے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کون سا نام صحیح ہے۔